الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ایک ساتھ چند قسمیں اٹھانے کے بعد ایک میسیج دیا۔ اس انداز کا میسیج اور اس انداز کا پیغام پورے قرآن کریم میں اللہ نے کہیں نہیں دیا، جس انداز کا اتنی قسموں کے بعد اللہ ایک حکم دے رہے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ اللہ نے 7 قسمیں اٹھائیں اور بعض نے اس سے زیادہ کا بھی ذکر فرمایا۔ ان 7 قسموں کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی اصلاح کرا لی، جس نے اپنی فکر کر کے اپنی تربیت کرا لی۔ وقد خاب من دساہا، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی اصلاح نہیں کرائی۔ اور 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ اس حکم کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کتنی ضروری ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بات کہنے سے پہلے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان قسموں کے ذریعے اس بات کی اہمیت کا اندازہ انسانوں کو کرنا چاہیے کہ اللہ 7 قسمیں کھانے کے بعد اگر کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں تو اس بات کی کتنی اہمیت ہو، اس بات کا کتنا وزن ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی شخص کہے نا تجھے تیری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری بیوی کی قسم، تیرے بچوں کی قسم، تیرے روزگار کی قسم وغیرہ وغیرہ، تو انسان کہے گا بابا کیا بات ہے، اتنی ساری قسمیں کیوں دے رہے ہو، آگے بات بھی تو بتا کیا ہے۔ تو یہ اس قسم دینے والے کے انداز سے، قسم دینے والا اپنے اس انداز سے یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ دیکھ آگے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ بات بڑی اہم ہے، وہ عام بات نہیں ہے، وہ بڑی اہم بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشن ہونے کی، اور چاند کے اور اس کے نکلنے کی، اور دن کی اور اس کے روشنی کی، اور رات کی اور اس کی تاریکی کی، اور آسمان کی وغیرہ وغیرہ، اتنی قسمیں اللہ کھا رہے ہیں۔ پھر فرما رہے دیکھو کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا،
جس نے اپنی تربیت کر لی، جس نے اپنی اصلاح کر لی. یاد رکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزو، انسان کی دنیا کے اندر عزت احترام دو کمالات کی وجہ سے ہے. نمبر ایک، اس کے پاس علم ہو، اس کے پاس معلومات ہو. جتنا علم اس کے پاس ہوگا، جتنی معلومات اس کے پاس ہوں گی، اتنی اس کی قدر ہوگی، اتنی اس کی اہمیت ہوگی، اتنا لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت اور ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کا رتبہ اور مرتبہ ہوگا. کب؟ جب اس کے پاس علم ہو. اسی لیے آج انسان علم حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے. ایک باپ اپنی بچے کو، میری اولاد کچھ سیکھ جائے، اس کے لیے کتنی قربانی دیتی ہے. کتنی فیس دینی پڑے وہ باپ اس دینے سے دریغ نہیں کرتا. کیوں؟ اگر میرے بیٹے کے پاس، میری اولاد کے پاس علم ہوگا تو کل اس کی قدر ہوگی، گزرتے وقت کے ساتھ اس کی اہمیت ہوگی، اس کی عظمت ہوگی. علم حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور جہالت حاصل کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں. ایک آدمی جاہل ہو، جاہل بننے کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی، محنت نہیں کرنی پڑتی، تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، پیسہ نہیں لگانا پڑتا. ہاں، علم کے لیے پیسہ لگانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ اس کے بعد انسان کے اندر ایک جوہر آ جائے گا. اسی طرح میرے دوستوں، میرے عزیزو، اخلاق حسنہ، اچھی عادات، اچھے اخلاق. نمبر 2، اخلاق حسنہ، اچھی عادات، اچھے اخلاق. اس کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ میرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے عداوت نہ ہو، کسی کے لیے برائی نہ ہو، گالی میں نہ دوں، بدتمیزی میں نہ کروں، غصہ میں نہ کروں. یہ ساری چیزوں کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تب جا کے انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے. تو اچھے اخلاق کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور برے اخلاق کے لیے غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، گالم گلوچ ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے. اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. انسان کے اندر اللہ نے نفس رکھا ہے، نفس امارہ، برے نفس کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جائے، مگر اس برائی سے وہی انسان بچ سکتا ہے، نفس کی شرارت سے، جس انسان پر اللہ کی رحمت ہو. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. تو اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں، دنیا کا کوئی کام بھی آپ لے لیجئے، کوئی بڑی سی بلڈنگ بنانی ہو، تعمیر کرنی ہو، اس کے لیے کتنی محنت لگے گی، کتنا وقت لگے گا. اور اس کو خراب کرنا ہو، برباد کرنا ہو تو کتنا وقت لگے گا. چند لمحات میں خراب ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی، ٹھیس ہو جائے گی عمارت. اسی طرح کھانا بڑی محنت سے پکے گا، لذت، ذائقے والا، کتنی محنت لگتی ہے. اور اس کو بگاڑنا ہو تو ایک مٹھی مٹی کی ڈال دو، کتنی دیر لگتی ہے، اس کا سارا کھانے کا ذائقہ، کھانے کا مزہ، کھانے کا سب خراب اور برباد ہو جائے. تو اخلاق حسنہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور اس اخلاق کی عمارت کو خراب کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے، خود بخود خراب ہو جائے. اس کو پڑے رہنے دو، ویسے ہی خراب ہو جائے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ انسان کو اپنے اندر اس انداز سے محنت کر کے کمالات پیدا کرنے پڑتے ہیں. اب انسان کے اندر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. دیکھو، ہم نے تمہارے اندر نیکی کا مادہ بھی رکھ دیا، ہم نے تمہارے اندر برائی کا مادہ بھی رکھ دیا، لیکن سنو، کامیاب وہ ہوگا جو نیکی پر اپنے آپ کو لے کر آئے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. مرضی ہے تمہاری، چاہے ایمان لے کر آؤ، چاہے کفر کی طرف چلے جاؤ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ دو راستے تمہارے سامنے ہیں.
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ راستہ جنت کی طرف جائے گا, یہ راستہ کامیابی کی طرف جائے گا, یہ راستہ اللہ کی طرف لے کے جائے گا, یہ راستہ کامیاب لوگوں کا راستہ ہے, اور یہ والا راستہ دوزخ کا ہے, شیطان کا ہے, اللہ سے دوری کا ہے, دوزخ کا ہے. اب تمہاری مرضی ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چاہے تو اس راستے پہ چلو, چاہے تو اس راستے پہ چلو. کامیابی چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے, ناکامی چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے, دونوں تمہارے لیے کھلے. اب انسان کامیابی والے راستے پر آ جائے اور انسان کامیاب ہو جائے, ناکامی سے بچ جائے, ناکامی والے راستے سے, ناکامی والے کاموں سے بچ جائے, اس کے لیے اس کو چند کام کرنے پڑے. سب سے پہلا کام, اس شخص کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے. نیک لوگوں کی صحبت یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے گی, یہ انسان کو تقوی کی طرف لے جائے گی, یہ انسان کو اللہ تک پہنچا دے گی, یہ انسان کو اللہ کی محبت عطا کر دے گی. صحبت صالح ترا صالح من کنت. نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. تو سب سے پہلی چیز نیک لوگوں کی صحبت ہے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر اگر آپ اپنی الماری میں کپڑوں کو رکھیں نا, اور ان کپڑوں کے ساتھ چند دنوں کے لیے پھول بھی رکھ دیں گلاب کا, تو آپ کے کپڑوں سے گلاب کے پھول کی خوشبو آنے لگ جائے گی. حالانکہ گلاب کا عطر آپ نے اس میں لگایا نہیں ہے, لیکن پھر بھی خوشبو آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کپڑوں نے کچھ عرصہ گلاب کے پھول کے ساتھ گزارا. آپ کسی خوشبو والے کی دکان پہ چلے جائیں, اللہ کے نبی حدیث میں اس طرح مثال دے کے بیان فرما رہے, اگر تم کسی خوشبو والے کی دکان پہ چلے جاؤ, عطار کی دکان پہ چلے جاؤ, تمہیں بھی خوشبو مل جائے گی. خوشبو سونگھ لو گے, اور عطار سخی ہوا تو تمہیں لگا بھی دے گا, تم خرید بھی لو گے, تو فائدہ ہو گیا نا. اور اگر تم کسی لوہے کی آگ کی بھٹی پر چلے جاؤ, آگ کی بھٹی پہ چلے جاؤ, وہاں جا کر اگر آگ تمہارے کپڑوں کو نہ بھی لگے تو بھی اس کی بدبو اور اس کی کالک کی وجہ سے تمہارے کپڑے تو کالے ہو ہی جائیں گے. اسی طرح نیک آدمی کی صحبت انسان کو نیکی کی طرف لے آتی ہے, اور برے شخص کی صحبت انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے. نیک آدمی کی صحبت انسان کے دل میں نورانیت لانے کا ذریعہ ہے, اور برے انسان کی صحبت انسان کے دل میں ظلمت کے اترنے کا ذریعہ ہے. جو آدمی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ کی محبت آتی ہے, جو آدمی دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتا ہے دنیا کی محبت آتی ہے. عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, عورتوں والا مزاج بن جائے. جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر آئے گا, جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر آئے گا. سب سے پہلی چیز اس لیے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, کیا ہے کہ ہم اپنی صحبت کو درست کریں, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. دیکھیں نا اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تم تقوی اختیار کرو, اور تقوی والوں کو حکم دے رہے ہیں کونوا مع الصادقین, تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جن کے پاس حقیقی تقوی کی دولت ہے. یہ متقیوں کو اللہ حکم دے رہا ہے, عام آدمیوں کو حکم نہیں دے رہا کہ تم تقوی لینا چاہتے ہو تو حقیقی متقیوں کے پاس چلے جاؤ. متقیوں کو سے کہہ رہے ہیں اگر تم اس صورت حال کے اندر کہ تمہیں تقوی کی نعمت, تقوی کی دولت مل گئی, اور تم متقیوں کے ساتھ نہ رہے تو بھی تمہارا تقوی ضائع ہو جائے, تم تقوی کی دولت سے محروم ہو جاؤ. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تقوی والوں کے ساتھ ہو. اور دوسری چیز میرے عزیزوں کیا ہے, اپنی تربیت کے لیے, اپنے آپ کو بنانے کے لیے, اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے انسان روزانہ رات کو اپنا محاسبہ کرے. تھوڑی دیر گردن جھکائے اور سوچے آج کا سارا دن کیسا گزرا, کتنی نمازیں ہوئیں, کتنی رہ گئیں, کتنی جماعت کے ساتھ ہوئیں, کتنی بغیر جماعت کے ہوئیں, کتنی نوافل ہوئے, کتنی نوافل رہ گئے, کتنے صدقہ دیا, کتنا نہیں دیا, کتنا ذکر کیا, کتنی کمی رہی, اور کتنی تلاوت ہوئی, کتنی کمی رہی, کتنی اللہ سے دعائیں کی, کتنی دعائیں نہیں ہوئی, کیوں کمی آئی. محاسبہ کر, محاسبہ کرتا رہے گا, آڈٹ کرتا رہے گا اپنا, تو انسان ترقی کرتا رہے گا. روزانہ محاسبہ کرے کہ آج کتنی نیکی ہوئی, کتنی برائی ہوئی.
کتنا جھوٹ بولا، کتنی غیبت کری، کتنی چغل خوری کری، کتنا حسد کیا، کتنا دھوکہ دیا، کتنا کسی کے ساتھ برائی کری، کتنی کسی کی غیبت سنی. کل سے میں نے یہ نہیں کرنا. جو کمی رہ گئی اس پر عزم کرے، اور جو کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر مزید زیادتی کی کوشش کرے. جب یہ انداز ہوگا محاسبے کا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان اس راستے پر آ جائے گا جو راستہ انسان کو انسان کی تربیت کے لیے ذریعہ اور سبب بنتا ہے، جو راستہ انسان کی تربیت کا ذریعہ اور سبب. تو سب سے پہلی چیز نیک لوگوں کی صحبت ہے، اور دوسری چیز روزانہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور تیسری چیز مواخات فی اللہ، اللہ کے لیے بھائی چارگی قائم کرنا ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کہ کیا مطلب؟ اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے ایسا اپنا دوست منتخب کریں جو ہمارے لیے نیکی پہ آنے کا ذریعہ اور سبب ہو، ایسا دوست ہو جو گناہ سے رکنے کا ذریعہ اور سبب ہو. اب اپنے پڑوسی کو دوست بنا لیں اور عزم کریں کہ دیکھو اب ہم ساتھ نماز پڑھنے جایا کریں، اب ہم ساتھ قرآن کی تلاوت کے لیے جایا کریں، اب ہم ساتھ بیٹھ کے ذکر کیا کریں گے، ساتھ بیٹھ کر دعائیں مانگا کریں گے، ساتھ بیٹھ کر مالی نیکیاں کریں گے، ساتھ مل جل کر یہ کام کریں گے. اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انصار اور مہاجرین میں مواخات قائم کر دی، بھائی چارگی قائم کر. یہ نیک دوست، اچھا دوست جس سے اللہ کے لیے دوستی لگائی، یہ نیکی پہ لانے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے. بھیا میاں کیا کر رہے ہو؟ آج ہم نے گناہ کر لیا. نہیں کرنا. اور بری مواخات، بہت سے لوگ دنیا میں اس لیے بھی برے بن گئے، اس لیے بھی گناہگار بن گئے کہ بروں کی صحبت انہیں مل گئی. دوست برے تھے خود بھی برے بن گئے، دوست خراب تھے خود بھی خراب ہو گئے، دوست شراب پیتے تھے خود شراب پینے لگ گئے، دوست نشہ کرتے تھے خود نشہ کرنے لگ گئے، دوست گالیاں دیتے تھے خود گالیاں دینے لگ گئے، دوست جوا کھیلتے تھے خود جوا کھیلنے لگ گئے. تو مواخات، اللہ کے لیے بھائی چارگی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہونا، یہ تیسرا طریقہ کار ہے انسان کے اچھائی پر آنے کا. سب سے پہلی چیز انسان اچھی صحبت اختیار کرے، دوسری چیز انسان اپنا محاسبہ کرے، اور تیسری چیز باہمی مواخات، اور چوتھی چیز کہ جس سے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی تربیت کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ معاشرے میں جو مخالفین ہیں نا، ان کی بات کو غور سے سنیں، اور پھر اس کے ذریعے جو ہماری کمیاں وہ بیان کر رہے ہیں اس کمی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنا خیر خواہ اسے سمجھتے ہیں جو ہماری تعریف کرے. اپنا خیر خواہ کسے سمجھتے ہیں؟ جو ہماری تعریف بیان کرے. حالانکہ اس میں ہماری ترقی رک جاتی ہے. ترقی تو اس صورت میں ہے جب ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہو، کم ہو جائیں. اور برائی کسے نظر آئے گی؟ جو ہمارا مخالف ہے، اسے اچھائی نظر نہیں آئے گی. تو جو وہ بات کہہ رہا ہے، جو ہمارے اندر کمی وہ بتا رہا ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہر انسان چاہتا ہے میری لوگ تعریف کریں، ہر انسان چاہتا ہے لوگوں کی زبان میں میرا اچھائی سے تذکرہ ہو، جبکہ یہ چیز انسان کے لیے ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ. تو ایک طریقہ کار یہ ہے میرے عزیزوں کہ انسان معاشرے کے اندر اپنی مخالفین کی بات کو غور سے سن کر اس کے بعد اپنی تربیت اس انداز سے کرنے کی کوشش کرے. تو سب سے پہلی چیز نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا، دوسری چیز اپنا محاسبہ کرنا، اور تیسری چیز باہمی مواخات قائم کرنا، اور چوتھی چیز معاشرے میں اپنے مخالفین کی بات کو سن کر ان کی بتلائی ہوئی کمی کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی فکر کرنا. اور پانچویں چیز میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر دو کاموں کا اہتمام کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوہے کو جس طرح زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے. جب دل کو زنگ لگ جائے گا تو نیکی کی بات اثر نہیں کرے گی.
دل کو زنگ لگ جائے گا تو نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوگی. دل کو زنگ لگ جائے گا تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوگی. دل کو زنگ لگ جائے گا تو گناہوں پر شرمندگی اور ندامت نہیں ہوگی. دل کو زنگ لگ جائے گا تو نیکی کا شوق نہیں ہوگا. دل کو زنگ لگ جائے گا تو گناہ کا بوجھ محسوس نہیں ہوگا. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ بے چین کر دے تو سمجھ جا کہ تو مومن ہے. آج میری یہ کیفیت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دلوں کو زنگ لگ گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دلوں کے زنگ کی صفائی کی صورت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 کاموں کا اہتمام کرو. نمبر 1 کثرت قرآن کی تلاوت. کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو. جتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوگا اللہ اتنے زیادہ اہتمام کی وجہ سے دل کے زنگ کو صاف فرما دیں گے. دل کے زنگ کو ختم کر دیں. آج میرے دوستو قرآن کریم کی تلاوت سال گزر جاتا ہے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. حالانکہ مسجدوں میں بھی قرآن رکھے ہوئے ہیں, گھروں میں بھی قرآن رکھے ہوئے ہیں, لیکن توفیق ہی نہیں ہے. کیوں؟ دل پہ زنگ جو لگا ہوا ہے. کبھی سوچ بھی نہیں آتی کہ بچپن میں قرآن پڑھا تھا, صحیح پڑھا ہے غلط پڑھا ہے, چلو اب تھوڑی سی اصلاح کر لیں اپنے قرآن کی, اپنے تلفظ صحیح کر لیں, کچھ انداز صحیح کر لیں. وقت ہی نہیں. دنیا بھر کی چیزیں پڑھنے کا وقت ہے, اللہ کے کلام کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. دنیا بھر کی چیزیں سننے کا وقت ہے, اللہ کے کلام کے سننے کا وقت نہیں ہے. دنیا بھر کی چیزیں درست کرنے کا وقت ہے, اللہ کے کلام کو درست کرنے کا وقت نہیں ہے. دنیا بھر کی چیزیں سیکھنے کا اور دنیا بھر کی چیزوں کو درست کرنے کا اور دنیا بھر کی چیزوں کے حاصل کرنے کا شوق ہے. اللہ کا کلام درست ہو جائے, اللہ کا کلام صحیح پڑھنے لگ جاؤں, اللہ کے کلام سے مجھے محبت ہو جائے, اس کا کوئی شوق نہیں. اس کی طرف کوئی دل کا میلان اور دل کی طبیعت نہیں اور رغبت نہیں. جبکہ یہ بنیادی عمل ہے ہمارے دلوں سے زنگ کی صفائی کا, بنیادی کام. اور دوسری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کی یاد. موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ موت کی یاد تمہارے دلوں کو, یہ زنگ کو صاف کر دے. لیکن آج میرے دوستوں میرے عزیزوں ہمارے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے پھر بھی ہمیں موت نہیں رہتی ذہن میں. قبرستان جاتے ہیں پھر بھی فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی غفلت کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے جس طرح آج ہم دوسروں کو قبر کے حوالے کرنے آئے ہیں, زمین کے حوالے کرنے آئے ہیں, کل اسی طرح مجھے بھی یہ لوگ حوالے کر دیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ یہاں جانے کے بعد جو اب حقیقی زندگی شروع ہو رہی ہے, اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی, اس کے لیے میں نے کیا حاصل کیا؟ یہ دلوں کے زنگ کی علامت. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لاتے تھے یہ لوگوں کے دلوں پر محنت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. آج کی سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے, سمندر میں جہاز چلا دیے, فضاؤں میں جہاز چلا دیے, لوہے پر محنت کری, فضا میں کھڑا کر کے گھما دیا, پنکھے کی صورت میں, ہوا کی صورت میں, ایئر کنڈیشن بنا, کیا کچھ نہیں بنایا. لیکن میرے دوستو کہ سائنس کی ترقی سے کوئی انسان نہیں بنا, آج تک انسان نہیں بنا, اس لیے کہ یہ چیزوں پر محنت کی گئی ہے, چیزوں کی ترقی ہو گئی. انسان پر تو انسان پر محنت کرنے سے انسان بنے گا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آیا کرتے تھے وہ انسانوں پر محنت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, انسانوں کے دلوں پر محنت کرنے آیا کرتے تو انسان بنے تھے, انسان بنتے تھے. پھر آج کا انسان ظاہری ترقی کے پیچھے پڑ گیا, نتیجہ کیا نکلا؟ گناہ کا احساس ختم ہو گیا. گناہ ہو جائے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. نارمل روٹین کی نیکیاں کر لی, نیکیوں کی کوئی خوشی نہیں ہے. دل کی دنیا جو ویران ہے نا, تو اپنی دل کی دنیا کو بنانا ہے, دل کی دنیا کو آباد کرنا ہے, دل کی دنیا کو درست کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز میرے دوستوں میرے عزیزوں جو ہماری تربیت کے لیے ضروری ہے, ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہے, ہمارے دل کی آبادی کے لیے ضروری ہے, وہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت. نمبر 2, انسان اپنا محاسبہ کرے کہ کیا نیکیاں کریں آج کے دن میں اور کیا کیا گناہ میری زندگی میں ہوئے. نمبر 3, باہمی مواخات, اللہ کے لیے اپنے ایسی بھائی چارگی قائم کرنا جو بھائی چارگی ہمیں نیکی کی طرف لے کر آنے کا اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور سبب ہو. نمبر 4, معاشرے میں اپنے مخالفین کی بات کو, نکتہ چینی کو سن کر اپنی تربیت ان کی بتلائی ہوئی بات سے اپنی تربیت کرنا, جو کمی وہ بتلا
رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا. اور نمبر 5 اپنی زندگی کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو اور موت کی یاد بھی ہو. یہ 5 باتیں، 5 اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، انسان اس دنیا کے اندر بہت ترقی کر سکتا ہے، اپنی تربیت کر سکتا ہے، دل کی دنیا کو آباد کر سکتا ہے. ورنہ دل کی دنیا ویران ہو چکی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ایک گناہ کرتا ہے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا، پھر دوسرا کرتا ہے دوسرا لگ جاتا، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا. پھر انسان کو احساس نہیں ہوتا کتنی گناہ کرتا رہے. شرمندگی ختم ہو جاتی ہے، ندامت ختم ہو جاتی ہے، افسوس ختم ہو جاتا ہے. یہ دل کے زنگ کی علامت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال کیا تھا؟ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، زنا کا گناہ ہو گیا، پتہ ہے، یقین ہے کہ اس کی سزا رجم ہے، مجھے پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ رسول اللہ گناہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے رخ پھیرا کہ پتہ نہیں ہے ویسے ہی جذبات میں آ کر کوئی بات کہہ رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے. پھر کہہ رہے رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا بابا گناہ نہیں ہوا ہوگا، زنا نہیں ہوا ہوگا، ویسے ہی مس ہو گئے تم نے ویسے ہی بوس و کنار کر لیا ہوگا. نہیں کیا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. مجھ سے 4 مرتبہ جب یہ بات فرمائی پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو ہاں ان پر حد جاری کی جائے. اللہ کے نبی اعراض کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ صحابی بار بار آ کر کے کیوں؟ اس لیے کہ بوجھ ہے، احساس ہے. اگر اس گناہ کے ساتھ موت آ گئی تو میرا کیا حال ہوگا، اس گناہ کے ساتھ قبر میں چلا گیا تو میرا کیا حال ہوگا. آج میرے عزیزوں ہمارے گناہ کتنے ہیں زندگی میں، کیا خلوت، کیا جلوت. یہ موبائل فون کس کی خلوت پاک، کس کی جلوت صحیح، کتنی غفلت کے اندر رکھا ہوا ہے، کتنے گناہوں کے اندر رکھا ہوا ہے. ان کا بھی احساس ہی نہیں ہوتا، کبھی فکر ہی نہیں ہوتی. ایک صحابیہ تھی نا، ان سے بھی زنا ہو گیا. حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اور میرے پیٹ میں یہ گناہ کا حمل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے تو اللہ کے نبی نے اعراض کیا، چلی جاتی ہے، رات گئی بات گئی، ہم تو کہتے ہیں رات گئی بات گئی بابا. پھر آئیں اللہ کے نبی کو کہنے کہ رسول اللہ میرے پیٹ میں وہ بچہ اس گناہ کا پل رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے پیدا ہونے کو. 9 مہینے بعد پھر آ گئی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بابا اسے 2 سال دودھ پلاؤ، جب یہ کھانا سیکھ جائے، روٹی چبانا سیکھ جائے پھر آنا. پھر 2 سال کے بعد تشریف لے آئی اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا بچے کو. اس نے چیک اللہ کے نبی کو دکھایا، رسول اللہ اب یہ کھانا سیکھ گیا ہے، جلدی مجھ پر حد جاری کریں. اتنا بوجھ تھا گناہ کا. پتہ تھا کہ پتھر مارے جائیں گے، پتہ تھا کہ لوگوں کی نگاہوں میں میرا کس طرح تذکرہ ہوگا، لیکن یقین تھا نا کہ یہ حد جاری ہو جائے گی، کل قیامت میں اللہ کی نظر میں میرا بڑا رتبہ ہوگا. لوگوں کی نگاہوں میں عزت اور ذلت کا کیا اعتبار ہے، اصل تو اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے یہاں انسان کی عزت بہت قیمتی ہے، بہت وزنی ہے، بہت اہم ہے. صحابہ کو اس چیز کی فکر تھی، اس چیز کا شوق تھا، اس چیز کی رغبت تھی. اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو گناہوں کے دل کے زنگ کے بھی کچھ اسباب ہیں. سب سے پہلا سبب گناہ. یہ گناہ ایک بہت بڑا زنگ ہے جو انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور دوسرا سبب جو دل کے زنگ کا ذریعہ اور سبب ہے وہ ہے خواہشات کی اتباع. انسان حرام کاری میں مبتلا ہو جائے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، بد نظری میں مبتلا ہو جائے، زنا میں مبتلا ہو جائے. یقین جانیے جو انسان ایسے کام کرتا ہے سب سے پہلے اللہ اسے عبادت کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں. خواہشات کی اتباع کرنے والے کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اسے عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. عبادت کی لذت سے محروم ہو گیا. نماز کا وقت مقرر ہے جو مومنوں پر کیا گیا، اسے توفیق نہیں ہوتی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بوجھ ہے، ہر کام آسان، نماز مشکل. دوستوں کے ساتھ بیٹھنا آسان، موبائل فون دیکھنا آسان، سب کچھ کرنا آسان، لیکن نماز پڑھنا مشکل. 2 رکعت نہیں پڑھ پا رہا.
تو خواہشات کا سب سے پہلا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا، اور دوسرا انسان رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے روزیوں کی بے برکتی ہماری زندگی میں کیوں ہے؟ کتنے گناہ میری زندگی میں، آنکھوں کی بد نظری کس گھر میں نہیں، کس فرد میں نہیں، کس مرد عورت میں نہیں، کس انسان میں نہیں ہے؟ نماز کا چھوڑنا کس گھر میں نہیں ہے؟ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے کا حضرت میرے گھر میں بڑی بے برکتی ہے۔ فرمایا اپنے گھر کے دروازے پر صحیح سے پردہ لگا دو۔ کہ اچھا، صحیح سے پردہ لگا دیا۔ کچھ ٹائم بعد آیا، کہنے کا حضرت بڑی برکت ہو گئی۔ کہ وجہ کیا تھی حضرت؟ فرمایا تمہاری گلی سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس بے نمازی کی نگاہ تمہارے گھر میں پڑ جایا کرتی تھی، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر کی برکت کو ختم کر دیتے تھے۔ کتنی اہتمام تھا اور کتنا اثر ہے اس بات کا۔ آج ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا اس بات، کوئی بوجھ نہیں ہے ہماری زندگی۔ خواہشات کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، دوسرا انسان روزی کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور تیسرا انسان کے ماتحت بیوی بچے انسان کی ان کے دلوں سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بیوی کیا کہتی ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ بچے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا باپ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہمارے لیے۔ جس باپ نے اپنی جوانی ان بچوں کے لیے گنوا دی، اپنی جوانی ان بچوں کے لیے لگا دی، اپنا خون پسینہ بہا دیا، اپنے آپ کو بوڑھا کر دیا، ان کو جوان کرتے کرتے طاقتور بناتے بناتے اس کی اپنی کمر جھک گئی، یہی اولاد کہتی ہے ہمارا باپ ہمارے لیے کرتا ہی کچھ نہیں تھا، ہمارا باپ ہمارے لیے کرتا ہی کچھ نہیں۔ تو میرے دوستو، خواہشات کی اتباع اور خواہشات کی اتباع اور خواہش پرستی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، انسان رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان کے ماتحت انسان کی بیوی بچے جن کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے، ان کے دلوں سے انسان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دل کے زنگ کا سب سے پہلا سبب گناہ زندگی کے اندر ہو، دوسرا سبب خواہشات کی اتباع ہو، اور تیسرا سبب انسان حرام خوراک کا استعمال کرے۔ حرام خوراک اس دل کے انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتی، زنگ والا کر دیتی، پھر انسان کسی کا احساس نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، انسان بس اوقات رو رو کر دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یا ربی یا ربی، آسمان پر دعائیں نہیں جا رہی ہوتی، فرشتے اسے کہتے ہیں کہ کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ آج میرے دوستوں، ہم میں سے ہر ایک دیکھیں تو حرام کماتا ہے، خیانت کرتا ہے، ڈیوٹی صحیح طریقے پر نہ کرنا یہ بھی حرام کمائی کا ذریعہ اور سبب ہے، وقت کا اہتمام نہ کرنا یہ بھی حرام کمائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جو کام دیا جائے اس کام کے علاوہ میں اس کام کے وقت میں لگنا یہ بھی حرام کمائی کو لے کر آنے کا ذریعہ ہے۔ صرف یہی حرام کمائی نہیں ہے، انسان چوری کر لے، ڈاکہ ڈال لے، انسان میراث بھائیوں کی چھوٹوں کی بڑوں کی دبا لے، صرف یہی حرام نہیں ہے۔ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، جس کی ہمیں تنخواہ دی جاتی ہے، اس ذمہ داری کو صحیح طریقے پر نہ کرنا یہ بھی حرام کمائی ہے، یہ بھی حرام کمائی۔ تو سب سے پہلی چیز دلوں کے جو زنگ کا ذریعہ اور سبب ہے گناہ، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان خواہشات کی اتباع کرے۔ نمبر 3، انسان حرام خوری کرے۔ اور نمبر 4، انسان کثرت سے باتیں کرے، بس کام باتیں کرنا، باتیں کرتا رہے، زبان ہی چلتی رہتی ہے، زبان ہی چلتی رہتی۔ اس لیے ایک بزرگ فرمانے لگے نا کہ وہ شخص کہ جس کی زبان کا استعمال درست ہو جائے اور جس کی نماز درست ہو جائے، دنیا کا کامیاب ترین انسان، دنیا کا کامیاب ترین، جس کی زبان ٹھیک ہو جائے اور جس کی نماز ٹھیک ہو جائے، اس کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اس کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج وقت ہے، آج ہم اپنی تربیت کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اصلاح کے جو اسباب ہیں، تربیت کے جو اسباب ہیں، وہ 5 باتیں ہیں۔
ان میں سب سے پہلی بات نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، دوسری بات اپنا محاسبہ کرنا، تیسری بات بھائی چارگی مواخات اللہ کے لیے قائم کرنا، اور نمبر 4 معاشرے میں اپنے مخالفین کی تنقید کو سن کر، نکتہ چینی کو سن کر اپنی اس کمی کو دور کرنے اور ختم کرنے کی کوشش اور فکر کرنا، اور نمبر 5 اپنے زندگی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اور موت کی یاد کی کثرت اس کا اہتمام کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہماری تربیت کا ذریعہ اور سبب ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہماری خواہشات کی وجہ سے ہمیں تباہ و برباد کر دیں گی، اور اسی طریقے سے 4 باتیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہمارے دلوں کے زنگ کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ نمبر 1 انسان گناہ، یہ انسان کے دلوں کے زنگ کا ذریعہ اور سبب ہے۔ نمبر 2 حرام خواہشات کی اتباع، یہ بھی دلوں پر زنگ کا ذریعہ اور سبب ہے۔ نمبر 3 ہمارے حرام کمائی کا کرنا۔ نمبر 4 کثرت سے زبان چلانا اور بیہودہ باتوں کی کثرت کرنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کے زنگ کا ذریعہ اور سبب ہیں، اور خواہشات کی اتباع کرنے کی وجہ سے انسان 3 بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 انسان رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 ماتحتوں کے دلوں سے اللہ محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہماری تربیت بھی فرمائے، ہماری اصلاح بھی فرمائے، اور ہمیں اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔